الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کوئی اور شے نہیں ہے جو تمہارے اضطراب کو دور کرے، کوئی اور شے نہیں ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرے، بلکہ ایک واحد ذکر خدا ہے، ایک واحد ذکر خدا ہے جس سے تمہارا اضطراب دور ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، اس آیت کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی تھی۔ کل ہم نے اس آیت کے ایک حصے کے بارے میں، ایک لفظ کے بارے میں بات کی کہ وہ جس کا ذکر ہے وہ ہے کیا، وہ ہے کون؟ تو ہم نے کہا کہ ذات خدا۔ آج تھوڑا تذکرہ دل کے بارے میں کرتے ہیں کہ یہ دل کیا ہے، قلب کسے کہتے ہیں، کہ جس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں کفر ہوتا ہے، جس میں نفاق ہوتا ہے، جس میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، جس میں بغض اہل بیت ہوتا ہے، وہ دل ہے کیا؟ یہی تو دل ہے۔ کسی کا دل ایمان کو سمو لیتا ہے تو کسی کا دل کفر کو سمو لیتا ہے، کسی کے دل میں محبت اہل بیت جائے گزین ہو جاتی ہے تو کسی کے دل میں نفاق اور بغض اہل بیت کی فرمان روائی ہوتی ہے۔ وہ دل ہے کیا کہ جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، دل ایک صنوبری شکل کا ایک عضو ہے جو عام انسانوں کے بائیں جانب پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ تو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے کہ جو خون کی صفائی کرتا ہے، خون کو گردش میں لاتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے۔ یہ دل، اس کی بات ہو رہی ہے؟ نا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس قلب کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو روایات نے کہا کہ قلب تو گویا ایسا ہے جیسے کہ خوشبودانی۔ خوشبودانی کو اگر کھولو آپ آ کے تو وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، اور اگر اسے بند کرو تو خوشبو بند ہو جاتی ہے۔ اس میں جو چیز جاتی ہے وہ خوشبو ہے، جو باہر آتی ہے وہ خوشبو ہے۔ تو وہ قلب جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، وہ ہے کیا کہ جس کے بارے میں آیت نے کہا کہ الا بذکر اللہ ہے
तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो कुरान मजीद की कुछ और आयतों का मुताला करते हैं, जो आयतें ये कहती हुई नज़र आती हैं कि जब अला क़ुलूबिहिम अक़फ़ाल फ़ी क़ुलूबिहिम गुल्फ़, इनके दिलों पे ताले पड़ गए हैं। वो दिल क्या है जिसके ताले पड़ गए हैं? इसको और करीब होके समझने की बात करें तो एक रिवायत पढ़ता हूँ। इमाम फरमाते हैं, बल्कि नबी करीम से भी रिवायत है कि हज़रत ने फरमाया कि लिकुल्लि शैइन क़ल्बा, हर चीज़ का एक दिल होता है। व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन, और क़ुरआन का दिल यासीन है ना। रवायत सुनी आपने? तो ये जो यासीन जो क़ुरआन का दिल है, तो क्या गोश्त का लोथड़ा है? ये लफ्ज़ आपने सुन लिया। एक और लफ्ज़ भी है जो इन अय्याम अज़ा में सुनेंगे, बार बार सुना जाता है कि जनाब अली अकबर ने क़ल्ब लश्कर पर हमला कर दिया, जनाब अब्बास ने क़ल्ब लश्कर पे हमला कर दिया। क्या लश्कर का भी कोई क़ल्ब होता है? दो क़ल्ब मिल गए, एक क़ुरआन का क़ल्ब, एक लश्कर का क़ल्ब। क़ुरआन का क़ल्ब वो तो गोश्त का लोथड़ा नहीं है, वो जो लश्कर का क़ल्ब है, क्या वो गोश्त का लोथड़ा है क्या? उस क़ल्ब को समझना चाहते हैं। क़ल्ब यूँ समझ लीजिए कि वो मरकज़ है कि जहाँ से तमाम के तमाम हिदायत जाती हैं और आती हैं। क़ल्ब लश्कर वो कमान होती है क़ल्ब लश्कर की, कि जहाँ पर क़ल्ब लश्कर के बुनियादी फ़ैसले लिए जाते हैं कि कौन मैमने पे खड़ा होगा, कौन मैसरे पे खड़ा होगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा। अगर लश्कर को काबू में करना है तो क़ल्ब लश्कर को काबू में कर लो। तो इस हिसाब से उस लश्कर की उस जगह को क़ल्ब लश्कर कहते हैं। और इसी तरीक़े से कुरान मजीद के तमाम अहकामात, कुरान मजीद के तमाम अहकामात वो सब के सब जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं? सूरह यासीन में। और यहाँ से हर सूरे को तज़रीक़ मिलती है, हर सूरे को यहाँ से ऑर्डर मिलते हैं। कुछ और नहीं समझना हो तो इतना ज़रूर समझ लीजिए। हमारे दोस्त एतराज़ करते हैं कि जी जो आप नबी के साथ नबी की आल पर दुरूद भेजते हैं, आप नबी के साथ नबी की आल पर सलाम भेजते हैं, इसका कहाँ ज़िक्र है? कुरान ने तो इतना कह रखा है। कुरान ने क्या कह रखा है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो तुम भी नबी पर सल्लु अलैहि दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और उनके सामने तस्लीम खम हो जाओ। तो लोग कहते हैं ये आयत तो हमने भी देखी है, ये आयत तो तुमने भी देखी है, लेकिन इस आयत में दुरूद भेजने का ताल्लुक़ नबी से बयान हुआ है, आले नबी से बयान नहीं हुआ है। तो मेरे इमाम ने पलट कर फरमाया कि भाई तुमने सूरह यासीन पढ़ा है? कहा पढ़ा है। कहा यासीन का मतलब क्या है? कहा यासीन के अंदर सीन से मुराद क्या है? यासीन में सीन से मुराद क्या है? यासीन में सीन से मुराद नबी करीम की ज़ात है। तो यासीन का मतलब क्या हुआ? यासीन का मतलब क्या हुआ? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। तो बताओ यासीन में सीन से मुराद क्या है? कहा कि सीन से मुराद ज़ात नबी करीम है। अब अगर यासीन में ज़ात नबी करीम मुराद है तो ये कहा गया कि सलामुन अला आल यासीन, सलाम हो आले यासीन पर। तो अब बताओ यासीन से मुराद नबी की ज़ात है, तो आले यासीन से मुराद कौन सी ज़ात है?
یاسین سے مراد نبی کی ذات ہے تو آل یاسین سے مراد کون سی ذات ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خود قرآن مجید نے درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے آل محمد پر۔ عرض کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں کہ قرآن کا قلب یاسین ہے۔ لشکر میں ایک مرکز ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے قلب لشکر۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس دل کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کیا؟ تو ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی گفتگو پیچیدہ ہو رہی ہے لیکن نتیجہ ملے گا انشاءاللہ، بات سمجھ میں آ جائے گی اور محنت وصول ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا، چھٹے امام سے بھی روایت ہے، پانچویں امام سے بھی روایت ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَحَادِيثَنَا تُحْيِي الْقُلُوبَ، اِنَّا أَحَادِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، ہماری حدیثیں، ہماری باتیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ پھر وہی دل آ گیا جس کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دل ہے کیا، یہ دل ہے کیا، کہ اس کا اطمینان ذکر خدا سے ہے، اس کی حیات ذکر اہل بیت سے ہے، میرے ساتھ رہیے گا، دل کا اطمینان ذکر خدا سے ہے، اس کی حیات احادیث اہل بیت سے ہیں۔ یہ دل ہے کیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، انسان کو عذاب ملتا ہے۔ عمل تو کوئی بھی کر دیتا ہے، رونے کا ناٹک کرنا آسان کام ہے لیکن حقیقت میں رونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ نماز کا ناٹک کرنا الگ بات ہے لیکن نماز کا پڑھ لینا کمال کی بات ہوتی ہے۔ روزے کا ناٹک کر لینا الگ بات ہے تو روزہ رکھ لینا بالکل الگ بات ہے۔ صدقے کا ناٹک کر لینا الگ بات ہے لیکن صدقہ کر دینا بالکل الگ بات ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو صدقے کو صدقہ بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو روزے کو روزہ بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو رونے کو رونا بناتی ہے؟ وہ حقیقت میں نیت ہے، اور نیت کہاں پائی جاتی ہے؟ نیت دل میں پائی جاتی ہے۔ اور روایت میں آیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمہاری نیت صحیح ہوگی تو تمہارا عمل صحیح ہوگا، تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا، تمہارا عمل صحیح ہوگا، تمہارا اعتقاد صحیح ہوگا، تمہاری جزا بھرپور ملے گی۔ لیکن تمہاری عمل صحیح نہیں ہے کیونکہ نیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جب عقیدہ صحیح نہیں، نیت صحیح نہیں تو اس نماز کا کیا کریں گے؟ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس روزے کو کیا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہے۔ صدقہ کسی کو مال دینے سے نہیں بنتا، صدقہ کسی کو خدا کے لیے مال دینے سے بنتا ہے۔ لہذا تم نے مال دے دیا تو مال تو بہت لوگ دیتے ہیں، مال دینے میں کمال نہیں ہے۔ مال اس طریقے سے دو کہ قرآن گنگناتا رہے، ہے نا؟ مال اس طریقے سے دو کہ قرآن قصیدے گاتا رہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لایا اور نماز قائم کرتا ہے اور حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب قرآن اس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ تو بہتوں نے دی ہے، خرچ تو بہتوں نے کیا ہے، لیکن علی کی ایک انگوٹھی، اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ اس انگوٹھی کی قیمت نہ جانو، اصل میں قیمت تو علی کے دل کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دے کر ولی بن جائیں گے، نہیں بنو گے، صدقہ دے کے ولی نہیں بنو گے۔ وہ دل لاؤ جو علی کا دل ہے، وہ دل لاؤ گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، کسی بھگوڑے کے ہاتھ میں ذوالفقار آ جائے، اب بتائیے چلے گی؟ ذوالفقار میں کمال ہے یا وہ کلائی بھی چاہیے جس سے ذوالفقار چلتی ہے نا؟ تو ذوالفقار میں کمال نہیں ہے، کمال تو اس کلائی میں ہے جو علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، اور اس کلائی سے جو جڑا ہوا جو دل ہے نا، وہ بڑا کمال کا ہے کہ اس دل میں محبت نبی،
بسی ہوئی ہے، اس دل میں محبت خدا بسی ہوئی ہے۔ تو عزیزوں، میں تلاش میں ہوں، جاننا چاہتا ہوں وہ دل ہے کیا؟ یہی تو دل ہے کہ جو بہت خلوص سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، کبھی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کبھی اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے، کبھی اپنے عزیزوں سے محبت کرتا ہے، کبھی اولیاء خدا سے محبت کرتا ہے، کبھی خدا کے نبی سے محبت کرتا ہے، کبھی خدا سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک ہی تو دل ہے نا، وہ ایک ہی دل ہے، لیکن اس دل کو انسان بانٹ دیتا ہے نا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دل بانٹ دیا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا کہ بیوی کو چنوں یا بھائی کو چنوں۔ اب جب تم نے بیوی کو چھوڑا اور بھائی کو چنا تو پتا چلا کہ محبت کس سے ہے۔ بیوی کو چنا اور بھائی کو چھوڑا تو پتا چلے گا کہ محبت کس سے۔ آخر میں تو کسی جگہ پہ رکے گا نا۔ اگر جس جگہ پہ تمہارا دل رکتا ہے وہ اگر خدا ہے تو دل سالم ہے۔ انتخاب کرتے جاؤ، جتنی محبتیں ہیں، تم کو لگتا ہے کہ تمہیں مال سے بھی محبت ہے، تم کو لگتا ہے کہ تمہیں درہم سے بھی محبت ہے، دینار سے بھی محبت ہے، ہر شے سے محبت ہے۔ دیکھو جب مقابلہ ہوتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ محبت والدین اور محبت اہل بیت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو تم کس کا انتخاب کرتے ہو۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ محبت والدین اور محبت اہل بیت میں تم نے اہل بیت کا انتخاب کیا تو پتا چلا کہ حقیقت میں محبت اہل بیت سے تھی، والدین تو نچلے درجے پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے چلے جاؤ تو آخری محبت جو تمہارے دل میں بچے گی وہ ذات خدا کی ہونی چاہیے، اور وہی ذات ہے کہ جس کے لیے ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، وہی ذات ہے کہ جس کے لیے ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس محبت کے سوا دل میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ دل سفید کیسے ہوتا ہے، دل نورانی کیسے ہوتا ہے، دل کو نور کیسے ملتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دل کی نورانیت چاہتے ہو تو اس کے لیے کرو یہ کہ تمہارے آس پاس جو مریض ہیں نا ان کی عیادت کو جاؤ۔ مریضوں کی عیادت، مریض میں کوئی مکتب، مسلک، مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا جاننے والا ہے، عیادت کو جاؤ۔ اور تمہیں تو نبی کریم نے سکھایا بھی ہے نا، اس کی بھی عیادت کرو جو بڑھیا دکھ پر کچرا پھینکتی ہے نا؟ سکھایا ہے نا نبی نے یا نہیں سکھایا؟ تو پہلا طریقہ، پہلا کام کہ جس سے دل سفید ہوتا ہے، دل نورانی ہوتا ہے، ابیض ہوتا ہے، وہ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے مریضوں کی عیادت۔ دوسرا کام کیا ہے؟ جنازوں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر کوئی جنازہ دیکھو نا تو اس کی تشییع جنازہ کرو، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اسے اس کی منزل تک پہنچا کے آؤ، دل سفید ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھ رہیے گا، مریضوں کی عیادت کو جاؤ، جنازوں کی تشییع میں شریک ہو جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم مرنے والوں کے لیے کفن کا بندوبست کرو، خریدو اور اسے فراہم کرو، تو دل سفید ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، نتیجہ لینا ہے۔ مریضوں کی عیادت کرو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، اور مرنے والوں کے لیے کفن خرید کر ان کو مہیا کرو، اور آخری بات یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کرو۔ مراد یہی ہے کہ جو مرنے والا مر گیا ہے، اب تو اس کا سلسلہ بند ہو گیا، تمہیں خدا نے طاقت دی ہے، پوری طاقت نہیں دی ہے، تھوڑی طاقت دی ہے، تھوڑا قرضہ اس کا چکا سکتے ہو تو اس کا قرضہ چکاؤ۔ یہ سارے کام کرو، دل سفید ہو جائے گا۔ کیوں دل سفید ہو جائے گا؟ کیونکہ تم موت کے راستے پر ہو۔ تم مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہو نا، وہ موت کے سفر پر ہے نا؟ تم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو نا، وہ حقیقت میں سفر کے لیے رواں ہو چکا ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ تم جو مرنے والوں کے لیے کفن خرید رہے ہو نا،
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آخری منزل کا تعین کر رہے ہو، اور تم جو مریضوں مرنے والوں کے قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہو نا، تو کیا کر رہے ہو؟ حقیقت میں موت کو یاد کر رہے ہو۔ یہ جو موت ہے نا، یہ موت کی یاد دل کو نرما دیتی ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کچھ شے ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک سید الشہداء پر رونا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک سید الشہداء پر رونا ہے۔ دیکھیں، یہ جو رونا ہے نا، اس کے لیے بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ماں باپ کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کے حلال زادے پیدا ہوتے ہیں۔ حلال زادے پیدا ہوتے ہیں نا، تو محبت اہل بیت دل میں لے کر آتے ہیں، تب جا کر کچھ رونا آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی رونا نہ آئے نا، آنسو خشک ہو جائیں تو اس کی بھی تیاری کرو، گوشت سے اجتناب کرو، اس کی بھی تیاری کرو، ستو پیو۔ اہل بیت کربلا کے بعد جب ان کے آنسو خشک ہو جاتے تھے، روتے تھے اور آنسو نہیں نکلتے تھے نا، تو اس کی وہ تیاری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تیاری کرتے تھے تاکہ رو سکیں غم حسین پر۔ لہٰذا اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مائیں ایام عزا میں گھروں میں اپنے بچوں کو وہ غذائیں پیش کریں جس سے آنسو پیدا ہوں، دل نرم ہو، دل کی قساوت جاتی رہے، ہے نا؟ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ دل نرم ہوتا ہے۔ اور جب یہ دل نرم ہوتا ہے تو پھر آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ آنکھ کا آنسو جو نکلتا ہے، یہ بھی تو صرف آنسو نکلے اور دل میں کچھ نہ ہو تو یہ ناٹک ہے۔ لیکن دل حسین کے غم میں غمگین ہو، دل حسین کے غم میں تڑپتا ہو، اور پھر تمہارا آنسو نکلے، تو اس آنسو کو کہتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ جو رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کی کوشش کی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ تو وہ کام ہے کہ حسین کی شہادت سے پہلے نبی کریم نے کیا۔ یہ تو وہ کام ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے کیا۔ یہ تو وہ کام ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے امیر المؤمنین نے کیا۔ یہ تو وہ کام ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے حسن مجتبیٰ نے کیا۔ کیسی مظلومیت ہے کہ صرف اور صرف رسول خدا اس منظر کو یاد کرتے ہیں کہ ایک روز میرا بیٹا، میرا نواسا 3 دن کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کیا جائے گا۔ کیسی مصیبت ہے کہ ماں فاطمہ زہرا کو جب پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اس بیٹے کو کربل کی سرزمین پر ذبح کیا جائے گا، تو ماں فاطمہ زہرا پوچھتی ہیں کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور جواب ملتا ہے کہ خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جو حسین کے غم میں روئیں گے۔ عزیزو، یہ رونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہم رونے کے کوشش کرتے ہیں، رونے کا ناٹک کرتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ حقیقت میں ہمارے دل سے پوچھو، ہمارے دل سے پوچھو کہ اس دل پر کیا گزر گئی۔ ارے اس دل پر وہ مصیبتیں سخت ہیں جو رسول کے نواسے حسین پر گزر گئی۔ بڑی مظلومیت ہے، بڑی مظلومیت ہے۔ بات کر رہا ہوں دل کی، اس دل کو سنبھالنا۔ یہ دل جو خدا نے دیا ہے نا، کہ جس کے اندر محبت اہل بیت ہے، خدا کا ایمان، یقین مانے بہت قیمتی شے ہے، اس سے بڑی قیمتی شے نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے، روایت کہتی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی معصیت کرتا ہے، اس کے اس نورانی دل میں ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔
سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، خدا سے وعدہ کرتا ہے اب نہیں کروں گا، وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ نہ کرے پھر گناہ کرتا ہے، وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ دھبا بڑھ جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے دل ایسا آلودہ ہو جاتا ہے کہ انسان عمر ابن سعد بن جاتا ہے۔ عمر ابن سعد سے کوئی پوچھے کیا تو حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کریں کہ دل پر سیاہی پڑ گئی ہے، دنیا پرستی اس کے اوپر غالب ہو گئی ہے کہ رائے کی حکومت کا نشہ چڑھا ہے، لہٰذا وہ حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو خبر بھی ہے جو حسین کو قتل کرنے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جو خوف کے مارے آئی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لالچ کے مارے آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ڈرے ہوئے ہیں انہیں حسین سے غرض نہیں ہے، اپنے خوف کی وجہ سے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لالچ سے آئے ہیں انہیں بھی حسین سے غرض نہیں ہے، اپنی لالچ کی وجہ سے میرے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی تعداد، اتنی بڑی فوج ہے، ان میں سے کچھ تو انتہائی شقی ہیں اور دوسرے بھی کوئی پاک نہیں ہیں، لیکن ان کی کیفیت دیکھیں تو دل ان کے آلودہ ہیں، دل ان کے بگڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں کچھ مائیں ہیں، اور ماں اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہے، ماں اپنے بچے کی حیات چاہتی ہے۔ بے عاشور ہیں، سپاہی تلواروں کو تیار کر رہے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، اور مائیں ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ بیٹا کل روزے امتحان ہیں، بیٹا ماموں پر تم نے فدا ہونا ہے، چچا پر تم نے فدا ہونا ہے، بابا پر تم نے فدا ہونا ہے۔ اور رباب علی اصغر کو سمجھاتی ہے، قاسم کی ماں قاسم کو سمجھاتی ہے۔ ایک ماں ایسی بھی ہے جس نے اپنے فرزند نہیں کھوئے، اپنا بھائی بھی کھویا۔ ارے جناب زینب ہیں، رات کی تنہائیاں ہیں اور عون و محمد ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں جناب زینب نے، لیکن اس قربانی کو کون حساب کرے گا؟ کیسی قربانی ہے ذرا سنیے گا، پھر میں مصیبت پڑھوں گا عون و محمد کی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جانے لگا نا تو جناب زینب بھائی کے لاشے پہ آئی تھی، اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ گرایا تھا، بے سر کا لاشا تھا، بے لباس لاشا تھا، اور لاشے سے جملہ کہا تھا انت اخی و ابن امی، کہ تم ہی میرے ماں جائے ہو، کہ تم ہی میرے بھائی ہو۔ لیکن 11 محرم کو جناب زینب عون و محمد کے لاشے پہ نہیں گئی ہیں۔ یہ 11 محرم کا جو سفر شروع ہوا نا تو آگے آگے سر تھے، کوفہ میں سر پہلے پہنچ گئے تھے، شام کے سفر میں بھی سر ہمراہ تھے، شام پہنچنے کے بعد بھی سر ہمراہ تھے۔ زینب نے کبھی بھی عون و محمد کے سروں کے بارے میں بات نہیں کی۔ ہاں اتنا ملتا ہے کہ جناب زینب نے کوفہ میں بھائی کے سر کو دیکھا، اپنا سر محمل کے سر سے مارا، ارے خون نکال دیا، بھائی کو یاد کیا، بیٹوں کو یاد نہ کیا۔ ارے شام پہنچی ہے، بھائی کو یاد کیا، بیٹوں کو یاد نہ کیا، اسیر ہوئی ہیں، بھائی کو یاد رکھا، بھتیجے کو یاد رکھا، بیٹوں کو یاد نہ کیا۔ ارے یہ جناب زینب کیسی ماں ہے، کیسی ماں ہے کہ بھائی کا ماتم برابر کرتی ہے، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کرتی۔ ارے کیا بتاؤں، جناب زینب نے اپنے دونوں بچے حسین پر صدقہ دے دیے۔ رائے خدا میں جو صدقہ دے دیا جاتا ہے نا، اہل بیت کا گھرانہ پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے۔ اب سن لیا نا کہ زینب
زینب کی نسبت کیسی ہے؟ زینب کو معلوم ہے، زینب کو خوب خبر ہے کہ کل عاشور کے بعد دوبارہ اپنے بچوں سے گفتگو نہیں کرنی ہے، ابھی یہ بچے میرے ہیں، ابھی میرے پاس ہے، بڑی محبت کی ہے، بڑی الفت کی ہے، بڑی رافت کی ہے، سمجھایا ہے بچوں کل ماموں پر تم نے فدا ہونا ہے، بچوں اپنی اماں کو شرمندہ نہ کرنا، بچوں اپنے ماموں کا خیال رکھنا، واہ غربتا واہ مصیبتا، مجھے یقین ہے کہ آن و محبت کو زینب نے خود تیار کیا ہوگا۔ ارے حسین کا صدقہ جو جانا ہے، ارے تیار کیا، آمادہ کیا، تیوریاں مرتب کی، امامے لگائے، زرا باندھی، تلواریں دی، ارے کنسنی ہے، چھوٹی چھوٹی تلواریں، ارے بچے جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے، خبر دی کہ اماں تو نہ بلائیں گی، آواز دی واہ اماں، اے چچا ہماری مدد کو۔ واہ مصیبتا واہ غربتا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بار الہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بار الہ حاضرین پر، سامعین پر اور بانیان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ماننے والے موجود ہیں، محبان موجود ہیں، شیعہ موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انکا سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔